اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو نواب سر صادق محمد خان صاحب کے پوتے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحبزادہ محمد عثمان داؤد عباسی صاحب کی محل نما کوٹھی پر لے کر آیا ہوں، اور میں آج آپ کو ایک نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے موٹر خانے میں شامل ایک انتہائی نایاب موٹر کا تعارف کرا رہا ہوں، جس کی تاریخ سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ اس زمانے میں ریاست بہاولپور کو کیسے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فوج بھی بہترین اور اس کو ساز و سامان بھی اعلیٰ پائے کا میسر کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ گاڑی آرمرڈ اسکارٹ اور وہیکل کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ نواب صادق محمد خان عباسی صاحب نے کیسے منگوائی، پھر یہ کس لیے استعمال ہوتی تھی، میں یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو تعارف کرا دوں اس کی کمپنی کا اور اس موٹر کا مکمل طور پر کہ یہ دیکھیں، یہ رولز رائس کمپنی والوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ویلوں پر بھی ابھی تک کمپنی کے نشانات موجود ہیں بہترین حالت میں۔ یہ دیکھیں، معمولی سا زنگ ہے، معمولی سا اوپرلے حصے میں، یہ جو کڑا سا ہے اوپر والا جو نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ نیچے سے اس کی باڈی کو بھی دیکھیں ذرا، گاڑی کی بہترین حالت میں، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ اس کا فٹ ریسٹ ہے، گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پاؤں رکھنے کی یہ جگہ، اور اس گاڑی کا میں اب اس کمپنی کا آپ کو نام پڑھوا دوں جس نے بعد میں الٹریشن کر کے اس کو یہ نئی شکل دی۔ یہ دیکھیں، یہ بارکر کوچ میکر ہیں، 66 ساؤتھ آرڈل اسٹریٹ لندن انگلینڈ کے۔ اچھا، اس گاڑی کا میں اچھی طرح آپ کو اندر سے بھی معائنہ کرا دوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کا تعارف کراؤں اور اس کے متعلق پوری تاریخ بتاؤں۔ یہ اس کا سٹیئرنگ، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی بریکس، ہینڈ بریک، اور وہ نیچے کلچ، ریس، بریک، اور یہ اس کا فرنٹ شیشہ، یہ پرلے دروازے کا شیشہ، 2 سیٹیں ہیں اس میں۔ اس کا یہ شیشہ ٹوٹ چکا ہے، گرچہ اس کے لیور وغیرہ سب سلامت ہیں، اور یہ پیچھے اس کے 2 سٹپنیاں ٹھہری ہوئی ہیں، وہ ابھی تک فٹ حالت میں، اصل حالت میں۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ، وہ ساری سڑائی کی جاتی ہے، کوئی گڈی گس ویندی ہے چلن نال، یہ ہن 100 سال تو تھی بنا لین، 6 پلائی ٹائر ہے، لیکن اس کی گڈی ویسے کی ویسی ٹھہری ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں کمپنیاں جو چیزیں بناتی تھیں وہ کتنی پائیدار اور مضبوط ہوا کرتی تھیں، کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود، ورنہ آج کل تو یہ حال ہے کہ 3-4 سال کے بعد ٹائر اور ٹیوب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ اس میں جو ہے پھر یہ جو پیچھے فوجی ٹھہرتا تھا پوزیشن سنبھالے ہوئے، یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے، گدی دیکھیں، اور یہ جو 2 راڈ سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس پر وہ مشین گن فٹ تھی جو اس فوجی نے چلانا ہوتی تھی بوقت ضرورت۔ اب نیچے اس کے لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے ہیں فرش پر، اس وقت تو ان پھٹوں کے اوپر قالین بچھا ہوا تھا جو اب نہ ہے۔ اب اس کے پیچھے یہ ملاحظہ فرمائیں، اور 2 ٹائر اس کے 2 اور 3 پڑے ہیں ادھر، اور بھی یہ دیکھیں 2 یہ ہیں، ایک اوپرلی طرف سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور پیچھے سے اس کے ملاحظہ فرمائیں آپ، یہ دیکھیں
اور آگے سے میں آپ کو اس کا حصہ دکھا دوں. یہ اس کے سٹارٹ کرنے والا لیور ہے. اس زمانے میں یہ گاڑیاں جو ابتدا میں بن کر آئی تھیں ان میں سٹارٹنگ سسٹم ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آج کل چابی لگتی ہے, اگنیشن سسٹم ہے. یہ نہیں تھا, یہ لیور سا ہوا کرتا تھا. اس کو لوگ انتہائی طاقت کے ساتھ گھماتے تھے اور گاڑی سٹارٹ ہو جایا کرتی تھی. اب یہ اس پر کمپنی کا نام ہے, ٹائر کے اوپر یہ آپ دیکھیں, ٹائر کمپنی, انڈیا کی ٹائر کمپنی ہے. یہ کوئی IND ہے آخر میں, انڈیا کی ٹائر کمپنی ہے یہ کوئی. لیکن چاہے جس ملک کی ہے, جو میٹیریل ہے کمال ہے. اور یہ اس کی ہیڈ لائٹس ہیں. یہ چھوٹی سی لائٹ دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان میں روشنی کی کمی ہوگی. بے انتہا تیز روشنی ان میں ہوا کرتی تھی. یہ دیکھیں, یہ کوئی چولہا ٹائپ سائڈ میں لگا ہوا ہے. اس طرف بھی یہ فٹ ریسٹ ویسی ہے جیسے اس طرف سے میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی صاحب کی کوٹھی پر ٹھہرا ہے. اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی تاریخ کے متعلق آپ کو بتا دوں. یہ نواب سر صادق محمد خان پنجم, جن کو ریاست بہاولپور کے لوگ پیار سے دولہ سہیں کہتے تھے. دولہ سی سرائیکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دکھ سکھ بانٹنے والا, بہت پیارا, دل میں رہنے والا. تو یہ نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کا لقب تھا دولہ سہیں. یہ دولہ سہیں نے لیموزین رولز رائس کمپنی والوں سے منگوائی تھی. اور لیموزین میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈرائیور اس کو چلاتا ہے اور اس کے مالکان جو ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. مالک اس کی اگلی والی سیٹ پر نہیں بیٹھتے کیونکہ, اور لیموزین ہر آدمی تو نہیں منگوا سکتا. اس زمانے میں بھی راجے مہاراجے ہی منگوایا کرتے ہوں گے. تو یہ 1923 میں نواب سر صادق محمد خان صاحب نے لیموزین منگوائی تھی اپنے لیے. پھر 1929 میں ان کو خیال آیا, کیونکہ پھر اس دوران بہت سارے خوبصورت نمونوں والی اور گاڑیوں کی لائن لگ گئی نواب صادق محمد خان صاحب کے محل میں. تو انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا اور انہوں نے 1929 میں بارکر کوچ میکر اینڈ کمپنی جو لندن کی ہے اور بنیادی طور پر وہ باڈیاں بنانے کا کام کرتی ہے گاڑیوں کی, ان کے پاس اس کو بھجوا دیا. اور رولز رائس کمپنی والوں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی بڑے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ انجن اور چیسز نمبر ان کا ہوتا ہے, اور اوپر جو باڈی ہوتی ہے وہ جو اس زمانے میں بڑے لوگ تھے, یا شاید اب بھی یہی روٹین ہو, وہ اپنی مرضی سے اوپر سیٹنگ کرواتے تھے, الٹریشن کرواتے تھے, سیٹوں کی, دروازوں کی اور باڈی پوری کی مکمل وہ اپنی مرضی سے بنوایا کرتے تھے. چنانچہ 1929 میں نواب سر صادق محمد خان صاحب نے اس کو لندن بارکر کوچ میکر والوں کے پاس بھجوا کر اس کو فوجی گاڑی بنوا لیا. آرمرڈ اسکارٹ وہیکل اس کو کہتے ہیں. 1930 میں 1 سال لگاتار ان کے پاس یہ رہی, اور یہ جب آئی تھی تو اس وقت یہ دیکھنے کے لائق تھی. اب اگرچہ 100 سال گزرنے کو آ گئے ہیں, اس کی حالت کچھ خراب ہے, لیکن اس کا میٹیریل, اس کا ساز و سامان تو اسی حالت میں ٹھہرا ہے. 1930 میں جب یہ واپس آئی تو یہ پھر اس لیموزین کار کے بجائے اس طرح کی تھی. یہ جو سامنے ہے اس میں فوجی اندر ٹھہرتا تھا, اور مشین گن بھی اسی بارکر اینڈ کمپنی بارکر کوچ میکر والوں نے مشین گن بھی فٹ کر کے دی تھی اس میں. اور یہ پھر نواب صادق محمد خان صاحب ریاست بھر میں جس طرف بھی دورے پر جاتے تھے تو ان کے قافلے کے آگے آگے یہی گاڑی چلا کرتی تھی مشین گن سے لیس. اور یہ اس لیے تھی قافلے والوں کی حفاظت کے لیے, کوئی ناگہانی صورتحال میں یا خدا نخواستہ کسی بدخواہ کی طرف سے کوئی حرکت ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنے کے لیے یہ حفاظتی, اس کو سمجھ لیں کہ طور پر استعمال کیا جاتا تھا. اس کو یہ قافلے کے سب سے آگے یہی چلا کرتی تھی, اس میں مشین گن فٹ ہوا کرتی تھی. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ رولز رائس کمپنی جو تھی نواب سر صادق محمد خان صاحب کی پسندیدہ کمپنی تھی,
اور یہ بارکر کوچ میکر جو تھے باڈیاں بنانے والے، یہ بھی نواب صادق محمد خان صاحب کے پسندیدہ باڈی میکر تھے۔ چنانچہ وہ جب بھی کوئی گاڑی خریدتے تھے تو رولز رائس خریدتے تھے، اور اگر اس پہ کوئی الٹریشن کرانا ہوتی تھی، کوئی تبدیلی کرانی ہوتی تھی، تو پھر یہ بارکر کوچ میکر آرڈلے اسٹریٹ لندن والوں کو بھجوایا کرتے تھے اور ان سے یہ سارا کام کروایا کرتے تھے۔ یہ عظیم یادیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ڈھکن سا ہے، یا تو یہ نٹ سے بند ہے، فیول کا ٹینک ہے شاید، اور یہ اس کے اوپر وہ ڈھکن لگا ہوا ہے مضبوطی سے، اب بھی بند ہے، اب تو کھولا ہی نہیں جا سکتا، اس زمانے میں شاید کھلتا ہو۔ تو میں نے آج آپ کو اس گاڑی کی مکمل تاریخ اس لیے بتائی ہے، اس کے آنے سے لے کر یہاں ٹھہرنے تک، تاکہ آپ جب بھی عباسی خاندان سے وابستہ کسی چیز کو دیکھیں تو کم از کم آپ کو یہ بھی علم ہو، کیونکہ دوست احباب جو چینل دیکھنے والے ہیں وہ اکثر یہ تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس چیز کو دکھائیں اس کی تاریخ بھی بتائیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے متعلق ایک ایک لفظ کی پہلے مکمل تحقیق کی، صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی صاحب سے طویل گفتگو کر کے ان سے جینوئن معلومات لی اس کے متعلق، اور پھر یہ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہے تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے، اور کل کو کوئی دوست یہ نہ کہے کہ ہم نے تاریخ میں گڑبڑ کر دی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہاولپور ریاست کے عباسی نوابوں کے لیے دعا کیا کیجیے کہ کمال کے لوگ تھے، اور نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب تو حافظ قرآن بھی تھے۔ اللہ پاک ان کو بخشے، ان کے درجات بلند کرے، اور آپ سب دوستوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کو اللہ پاک صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔